بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بیوی کو 5 جگہ پر کبھی اکیلے مت چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی بھول کر بھی اپنی بیوی کو ان 5 جگہوں پر مت چھوڑنا ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ وہ 5 جگہ یہ ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کو 5 جگہوں پر کبھی اکیلے مت چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 ایسی جگہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جہاں پر اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان 5 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ بعد میں بہت زیادہ پچھتاتا ہے۔ یہ 5 جگہ کون سی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور قرآن کی روشنی میں اپنی بیویوں سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ، تمہاری خوشی اور مسرت اور غم اور غصہ اور ناراضگی کا مجھے علم ہو جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو یا ناراض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت رب محمد کہتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہتی ہو۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، جس طرح ابی ذرہ ام ذرہ سے پیار و محبت کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میری نگاہ میں ام ذرہ کے لیے ابو ذرہ سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کے سامنے محبت اور وفاداری کا اظہار کرنا چاہیے اور اسے پیار بھرے لہجے سے پکارنا چاہیے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو عائشہ رضی اللہ عنہما کہنے کی بجائے پیار سے عائش کہہ کر بلاتے اور فرماتے، اے عائش رضی اللہ عنہما، حضرت جبرائیل امین تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ بسا اوقات آپ انہیں حمیرہ کہہ کر متوجہ فرماتے۔ متفق علیہ حوالہ۔ حمیرہ حمرا کا مخفف ہے، مراد گوری رنگت ہے۔ رسول اللہ اپنی ازواج کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور آپ ایک ساتھ کھانا تناول فرماتے ہیں۔ جس پیالی میں پانی نوش کرتی، اسی پیالی میں پانی آپ کو پیش کر دیتی۔ آپ پیار سے اسی جگہ سے پانی نوش فرماتے جس جگہ میرے ہونٹ لگے ہوتے، اسی طرح ہڈیوں کو اسی جگہ سے چوستے جس جگہ سے میرا منہ لگا ہوتا تھا۔ بحوالہ مسلم شریف۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے، یہ مجھ سے محبت بالکل بھی نہیں کرتی اور میری کوئی بات نہیں مانتی، اور میں جس چیز کے لیے اس کو حکم دوں یہ میری حکم عدولی کرتی ہے کہ امیر المومنین ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی تمہاری عزت کرے اور ہمیشہ تمہاری بن کر رہے، تو ان 5 جگہوں پر اپنی بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اگر آپ نے کبھی ان 5 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا تو آپ باقی ساری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ یہ وہ 5 جگہیں ہیں جہاں پر تمہاری بیوی کو تمہارے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، وہ 5 جگہیں کون سی ہیں جہاں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اس بات پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، 2 جگہ ایسی ہیں جہاں تمہاری بیوی کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے۔
ان موقعوں پر اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ نمبر 1، بیماری کی حالت میں بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، کیونکہ وہاں اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، نمبر 2، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی ہو تو عورت خود کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور عورت محسوس کرتی ہے۔ شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی اور بولی اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ کچھ دن بعد شوہر نے فون کر کے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اور گھر واپس لوٹ آؤ۔ بیوی بولی تم نے میرا دل توڑ دیا، میں واپس نہیں آؤں گی۔ شوہر بولا واپس آ جاؤ، اب میں کبھی لڑائی نہیں کروں گا۔ بیوی بولی تمہارے پاس گلاس ہے؟ شوہر بولا ہاں ہے۔ بیوی نے کہا اسے زور سے زمین پر مارو۔ شوہر نے ویسا ہی کیا، گلاس نیچے زمین پر لگتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بیوی بولی اب اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو دوبارہ جوڑ سکتے ہو؟ شوہر خاموش تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین شباب میں ڈھلتی ہوئی عمر کی بیوہ خاتون سے شادی کی، جو تاریخ میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے تو مرحومہ کی ہمنشین عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے ہاں گوشت بھجواتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ام المومنین کہنا ہی ثابت کرتا ہے کہ عورتوں کے رشتے کو کس قدر تقدس دیا گیا ہے۔ اسلام کا عورت کو دوسرا عطیہ مساوات ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت ہے ترجمہ مرد عورتوں پر محافظ و نگران ہیں، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے عورتوں کی ضرورت اور احرام کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور مرد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ بیوی بچوں کے جملہ اخراجات اور ان کے آرام و حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہے۔ اس لیے اپنی فطری اور برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ کوئی کج فہم یا ہرگز نہ سمجھے کہ عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا طوق ڈالا جا رہا ہے۔ نہیں، ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ نمبر 3، غیر مرد کے ساتھ بات چیت۔ کسی بھی مرد کی غیرت پر یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے پاس ہو۔ اگر کسی مرد کی بیوی کسی غیر مرد کے پاس ہو تب اس مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو غیر مرد سے بچائے اور اس کو اس کے ساتھ بیٹھنے نہ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ہمیشہ انسان کے اس لیے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ وہ انسان سے کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کروائے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پہلے پردے کا حکم دے تاکہ وہ خود کو ایسے نامحرموں سے بچائے۔ اگر غلطی سے بھی اس کی بیوی ایک نامحرم کے پاس بیٹھی ہو تو بیوی کو اس جگہ چھوڑنے کا حکم دینا چاہیے۔ نمبر 4، عزت بڑھانے میں دیر نہ کریں۔ ایک بیوی کو ہمیشہ اپنے شوہر سے عزت، محبت اور پیار چاہیے ہوتا ہے۔ نمبر 5، جب وہ جذبات میں آ کر فیصلہ لے رہی ہو اس موقع پر اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اسے پیار سے سمجھانا چاہیے۔ اگر یہ 5 چیزیں ایک عورت کو اس کے شوہر سے ملتی نہیں تو وہ بہت خوش رہتی ہے۔ بعض مردوں میں یہ برائیاں ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں اور گھروں والوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا عزت نفس کم ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹنا ایک کمزور مرد کی نشانی ہے جس سے ان کے بیچ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کوئی مرد اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا
اس گھر کے دوسرے فرد بھی نہ اس مرد کی عزت کرتے ہیں اور نہ اس کی بیوی کی۔ اسی لیے اگر کوئی مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے بے پناہ محبت کرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں پر عمل کریں تاکہ ان کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ جس طرح کے لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو ہر قسم کی پریشانی، دکھ اور مصیبت سے بچائے اور اس کا ساتھ دے۔ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے، کسی بھی حالت میں اس کا ساتھ نہ چھوڑے بلکہ اس کا ساتھ مضبوطی سے پکڑے، ان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچائے، ان کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی تلقین کرے اور ان کو پردے کا حکم دے اور اس کو ہمیشہ اپنی محبت کا یقین دلائے تاکہ اس کی بیوی کے دل میں کسی اور مرد کا جذبہ پیدا نہ ہو سکے۔ یہ بہت چھوٹی اور معمولی باتیں ہیں جن پر ہر کوئی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ جس طرح مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، لوگوں کے سامنے بلا وجہ ان کی برائیاں نہ کرے۔ اگر وہ کسی مالی بحران کا شکار ہیں تو ان کو زیادہ تنگ نہ کریں، بیماری کی حالت میں ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کو محبت دینے کی کوشش کی جائے، کیونکہ کوئی بھی رشتہ ایک طرفہ نہیں نبھایا جاتا۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط اور تاحیات بنانے کے لیے دونوں ساتھیوں کو آپس میں مل کر اس رشتے کو نبھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔